اور میڈیا میں ہمارے مختلف لوگوں کے بیانات بھی آئے ہیں، وضاحتیں بھی ہم نے دی ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ مسئلہ ہر روز ڈسکس ہو رہا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ چند حقائق شیئر کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایشو تھا اس کی بنیاد ایسے ہوئی کہ کچھ لوگ جو عمران خان صاحب سے جیل میں ملے، انہوں نے جیل میں مل کر عمران خان صاحب سے شکایت کی، بات کی کہ خیبر پختونخوا کے بعض محکموں میں کرپشن ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ لوگوں کو طلب کیا، جن کو طلب کیا اور جن کی طرف سے یہ بات آئی تھی، ان میں ایک تو شکیل خان صاحب تھے، کیونکہ ان کے محکمے کے حوالے سے اخبارات میں، میڈیا میں، سوشل میڈیا پہ باتیں چل رہی تھیں، تو ان کو بلایا گیا۔ ساتھ ہی عاطف خان صاحب تھے، اسد کیسر صاحب میرے خیال میں وہ بھی تھے، اور شاید ایک دو اور لوگ تھے جن کے مجھے اس وقت نام ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے۔ انہوں نے ملاقات کی، آج سے کوئی تین ہفتے پہلے کی بات ہے۔ جب خان صاحب نے پوچھا اور بات ہوئی تو انہوں نے ان کو حکم دیا کہ آپ جائیں اور اس سلسلے میں خیبر پختونخوا میں آپ پریس کانفرنس کر کے میری طرف سے یہ پیغام دیں تمام وزراء کو بھی اور تمام افسران کو بھی، اہلکاروں کو بھی، کہ میں کسی صورت میں بھی کرپشن کو برداشت نہیں کروں گا۔ زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی۔ کرپشن میں ملوث ہونے کا ثبوت جس کے خلاف بھی آیا، چاہے وہ کتنا ہی اہم ذمہ دار پارٹی کا یا حکومت کا ہو، اس کے خلاف ہم کارروائی کریں گے۔ اس کانٹیکسٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ شکیل خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی۔ اس پریس کانفرنس میں پشاور میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا تھا، وہاں پر بات چیت ہوئی اور انہوں نے بعض تحفظات کا اظہار بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ میں خان صاحب کے حکم سے یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک بار پھر خان صاحب سے ملاقاتیں ہوئی، مختلف لوگوں کی، وزیر اعلیٰ صاحب کی بھی ملاقات ہوئی، اور بھی جو پارٹی کے لیڈرز ہیں ان کی بات ہوئی، اور میری اپنی ملاقات۔ میں تو یہ آپ کے ساتھی گواہ ہیں، یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو جیل میں آتے ہیں، رپورٹنگ کرتے ہیں، میں تو تقریباً کوشش کرتا ہوں ہر پیشی پہ میں وہاں ہوتا ہوں۔ مجھے خود انہوں نے کہا، اور میرے ساتھ کچھ اور لوگ تھے، ان کو کہا کہ میں ایک کمیٹی بنانے لگا ہوں جو کہ پارٹی کے سینئر ترین لوگ ہوں گے، جو میرے اعتماد کے ہوں گے، ان پر مشتمل میں کمیٹی بنا کر اس قسم کی جتنی بھی شکایات آئیں گی، بجائے اس کے کہ وہ میرے پاس آئیں، اس کمیٹی کے پاس جائیں گی اور کمیٹی ان کی تفتیش اور تحقیق کر کے جو بھی رپورٹ مرتب کرے گی وہ میرے پاس آئے گی، اور اس کے بعد اس کی اپروول جو ہے، اس میں جو ایکشن تجویز کیے جائیں گے، ان تجاویز پر ایکشن لیا جائے گا۔ اس میں ایک انہوں نے شاہ فرمان صاحب کا نام لیا، ایک انہوں نے قاضی محمد انور صاحب جو بہت سینئر وکیل ہیں، سپریم کورٹ کے سابقہ سینیٹر بھی رہ چکے ہیں، ان کا نام، اور ایک ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب ہیں جو ہمارے احتساب کے لیے اور کرپشن، انسداد کرپشن کے لیے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی ہیں، کہ یہ لوگ پروب کریں گے، یہ لوگ بات کریں گے، اور جو بھی تحفظات اور شکایات ہیں ان کا اختیار ان کو ہوگا۔ کمیٹی فیصلہ کرے گی اور پھر مشیر احتساب جو ہیں وہ اس پہ کارروائی کریں گے۔ تو شکیل خان کو بھی کہا گیا کہ چونکہ آپ کے محکمے کے حوالے سے آپ نے خود کہا ہے، پریس کانفرنس بھی کی اور آپ نے مجھ سے بھی کہا ہے، تو آپ بھی اس کے سامنے پیش ہوں گے، آپ کے محکمے کا بھی ہوگا اور باقیوں کا بھی ہوگا۔ تو اس سلسلے میں تقریباً 2 ہفتے کی کارروائی بھی ہوئی، مختلف لوگوں کے بیانات لیے گئے، زبانی بھی لیے گئے اور تحریری بھی لیے گئے، اور جو کچھ بھی ایویڈنس تھا اس کی بنیاد پر کمیٹی نے تجاویز مرتب کر کے وزیر اعلیٰ کو پیش کر دیں۔ جب پیش کر دیں تو کمیٹی میں شکیل خان صاحب کو مورد الزام ٹھہرایا گیا، مطلب کہا گیا کہ ہاں ان کے خلاف جو شکایات تھیں کمیٹی کے مطابق وہ ملوث پائے گئے ہیں، اور یہ کمیٹی کی رپورٹ نہ میں نے بنائی ہے، نہ وزیر اعلیٰ نے بنائی ہے، نہ پارٹی کے کسی اور شخص نے بنائی ہے، بلکہ یہ اس کمیٹی نے بنائی ہے جو عمران خان صاحب کی بنائی ہوئی کمیٹی ہے اور جس پر ان کا اعتماد تھا۔